بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو، یعنی بچو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو مہلک ہیں، خطرناک ہیں، اور ان سے بچنے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی شرک کرنا۔ پہلا گناہ، پہلی مہلک چیز یہ ہے جو آدمی کو لیے، انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ علیہ السلام نے جادو کرنا۔ جادو کرنا قرآن کریم کا حکم ہے، جادو کرنا یا جادو کروانا، تو یہ سب حرام ہے۔ تو جادو کرنا مہلک ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، ایسے شخص کو قتل کرنا جس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی جس کو قتل کرنا حرام تھا، اس کو قتل کرنا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چوتھی چیز جو مہلک ہے انسان کے لیے وہ ہے سود کھانا۔ تو سود قرآن نے بھی حرام قرار دیا، آقا علیہ السلام نے بھی اسے مہلک قرار دیا ہے کہ سود کھانا اور سود کا کاروبار کرنا، سودی نظام میں لینا دینا، فرمایا یہ حرام ہے، یہ مہلک ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5ویں چیز یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا مہلک ہے، خطرناک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے گویا اس نے اپنے پیٹوں میں آگ بھر لی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مارکا کے دوران پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، یعنی جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہے، میدان جنگ ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آ گیا ہے، اب جان بچانے کے لیے پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، تو فرمایا یہ مہلک ہے، اس کے لیے خطرناک ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی پاک دامن عورتیں ہیں، شریف ہیں، نفیس ہیں، ایسی خواتین پر تہمت لگا دینا، یہ بھی انسان کے لیے مہلک ہے۔ یہ 7 چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ 7 چیزیں مہلک ہیں، انسان کے لیے خطرناک ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے بخاری مسلم کی۔ ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان 7 مہلک ترین چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔